عن سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلوات ایک مرتبہ اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کریں. عزیزان گرامی قدر، آج 24 محرم الحرام کی تاریخ اختتام پذیر ہوئی اور کل کا دن 25 محرم کا دن ہے. تاریخی حیثیت سے یہ دن اہل بیت کی مظلومیت سے منسوب ہے، اس لیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن مکتب تشیع کے ائمہ میں سے چوتھے امام حضرت امام علی زین امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محبان اہل بیت ہیں، محبان حیدر کرار ہیں، وہ مغموم ہوتے ہیں اور مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں. ایام عزا کی مناسبت میں آج کے یہ مجلس عزا ہمارے برادر محترم ناظر کربلائی صاحب کی جانب سے سالانہ ہے. پروردگار عالم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. ابھی امام بارگاہ میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد مختصر سی مجلس عزا کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ بہرحال یہ شب ایسی شب ہے کہ جہاں ہر کسی کی یہ کاوش ہوتی ہے کہ اپنی تھوڑی چھوٹی بڑی عبادت کے ذریعے سے اہل بیت کا عزادار بن جائے. ہر انسان اس کاوش میں ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی عبادت بھی اگر اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ بہت بڑی ہے. تو جناب زہرا کی بارگاہ میں ان کے ایک لال کپوسا دینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. یہ دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں شہزادی فاطمہ زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور بالخصوص میرے اور آپ کے مولا و آقا حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے خود امام زمانہ نے دعا ندوہ کے ذریعے ان الفاظ کے ذریعے یاد کیا ہے کہ این طالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء و این طالب بمقتول بکربلا. یعنی زمانے کے امام وہ ہیں
کہ جو کربلا کا انتقام لینے والے ہیں، اور امام کا ایک تعارف یہی ہے. میں آپ کی خدمت میں اس جملے کو کسی اور مقام پر عرض کر چکا ہوں کہ دنیا بڑی تیزی سے سید الشہداء امام حسین کی عزادار بنتی جا رہی ہے. جس طرح انبیاء آئے تو ان میں جھوٹے نبی بھی آئے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا. اسی طرح روایتیں یہ کہتی ہیں کہ زمانے کے امام سے قبل بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کریں گے. ہمارے علماء نے ایک پہچان بتائی ہے کہ جب امام سے پوچھا جائے تو ظاہر ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ بتانے والا یہی کہے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، وہاں میری پیدائش ہے، وہاں میری قبر کا نشان ہے، اس صدی ہجری میں پیدا ہوا تھا، اتنے سال ہو گئے ہیں. یہ شناخت نہیں ہے. امام کی شناخت یہ ہے کہ جب امام سے پوچھا جائے گا کہ آپ امام مہدی ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں اسی حسین کا بیٹا ہوں جس کے تم عزادار ہو. امام زمانہ اپنی شناخت سید الشہداء کے ذریعے سے کروائیں گے. اور جیسا کہ یہ جملہ خود سید الشہداء کا ہے کہ اگر میں زمانے کے امام کو پا لیتا، ادرکت ہو، اگر ان کے زمانے کو میں پا لیتا تو میں ان کی خدمت کرتا. یہ امام حسین کا جملہ ہے امام زمانہ کے لیے. اور امام زمانہ خود ان کی کیفیت کیا ہے عزاداری کی وجہ سے، وہ کبھی آپ فرصت میں بیٹھ کر زیارت ناحیہ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہو کہ میرا اور آپ کا غم کیا ہے، زمانے کے امام کا غم کیا ہے، اور کس قدر امام اس غم میں شدید ہے. تو الحمدللہ پوری کائنات میں عزاداری کا سلسلہ ہے، اور یہ عزاداری ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. آپ کی خدمت میں سورہ رعد کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. چند مطالب امام زین العابدین کی مناسبت سے پیش کروں گا. اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے چونکہ اس میں مجمع تقریباً وہی ہے جو مغرب سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور تیسری مجلس ہے یہ. تو انشاءاللہ اسی وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے چند ایک مطالب عرض کرنا مقصود ہے. سید السجاد کی عظمت پر درود بھیج دیجیے. کہیں آخر میں یہ بھول نہ جاؤں، ایک بالخصوص ایک بچے کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے. فواد 5 سال ان کی عمر ہے. فواد ابن محمد یاسین، ان کی آنکھ کا 2 مرتبہ پہلے بھی آپریشن ہوا، ایک مرتبہ پھر آپریشن کے لیے لایا گیا. انہیں ہم سب مل کر سید السجاد بیمار کربلا کی عظمت کے توفیق دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس بچے کو شفاء کلی عطا فرمائے انشاءاللہ. اس مجمع میں اور جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں پروردگار سب کو شفاء کلی عطا فرمائے انشاءاللہ. جن جن مومنین کی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آواز بلند درود ہدیہ کریں. ارشاد حضرت اقدس ہوا کہ الذین، وہ لوگ کہ جو یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدے سے وفا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ کے اس عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں. الذین یصلون ما امر به ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس عہد و پیمان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں کہ جس عہد و پیمان سے اللہ نے انہیں جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پالنے والے سے مسلسل خشیت میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ افراد وہ ہیں جو قیامت کے برے اعمال اور حساب و کتاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. مسلسل پروردگار عالم نے چند صفات کا تذکرہ کیا ہے، تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن افراد کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سورہ رعد میں یہ پروردگار عالم نے مومنین کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے مومن وہ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں.
اور اس عہد و پیمان کو لفظ عربی میں استعمال ہوا میثاق. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. اس وعدے کو وہ توڑتے نہیں ہیں، اور جس میثاق کے ساتھ جن سے جڑنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے یہ اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں مسلسل اپنے پروردگار عالم سے ڈرتے رہتے ہیں. اور انہیں خوف ہوتا ہے، اپنے عمل میں اس قدر جاری و ساری اور استمرار رکھنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کا وہ دن نہ آ جائے کہ جس دن برے حساب کی بری سزا دی جاتی ہے. یہ مومنین کی صفات ہے. اور اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے کافروں کی صفت کو بیان کیا ہے جو اسی مطلب کا بالکل عکس ہے. یعنی یہ وعدہ وفا کرتے ہیں تو وہ وعدہ توڑتے ہیں، یہ وعدے کو نبھاتے ہیں تو وہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں. یہ اللہ سے مسلسل ڈرتے ہیں جبکہ کافر اپنے عمل میں اللہ سے خوف زدہ نہیں ہے. یہ مومنین وہ ہیں جو اپنے برے حساب سے ڈرتے ہیں، کافر کو اپنے حساب کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور وہ یہ کہ یہ کون سا میثاق ہے، یہ کون سا معاہدہ ہے، یہ کون سا وعدہ ہے کہ جو بندے اور خالق کے درمیان متوقع ہوا؟ یہ کون سا میثاق ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان طے پایا گیا کہ جس پہ مومنین پورا اترتے ہیں اور اللہ انہیں ایمان کی سند دیتا ہے؟ تو قرآن کی تفاسیر کا سب سے آسان طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر عقل سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر ادب سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر واقعات سے ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر سب سے بہتر تفسیر القرآن بالقرآن ہے. اور معصوم نے خود جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کیا کرتی ہے. جب ہم نے اس آیت کی تفسیر کو قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا تو سورہ مبارکہ یاسین میں انہی لفظوں کا ہمیں ذکر ملا. ارشاد ہوا الم اعہد الیکم یا بنی آدم. خدا نے آواز دی اور اولاد آدم سے خطاب کیا. الم اعہد، یہاں پر جو مادہ استعمال ہوا ہے عربی کے اعتبار سے وہ ہے عین ہا دال، جس کا معنی ہے وعدہ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور فرمائیے گا اسی وعدے کا اشارہ ہے، اسی میثاق کا اشارہ ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میرے اور تمہارے درمیان یہ طے نہیں پایا گیا تھا؟ اچھا میثاق ہے کیا؟ لفظ عہد تو آ گیا. تو آیت کے اگلے حصے میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے انسان، اے اولاد آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا؟ واہ واہ واہ، یہ وعدے کا پہلا حصہ. بر محمد و آل محمد صلوات فرمائیے گا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اور میں نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ دیکھیں دونوں پہلو ہیں. تو نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ لیا، تو میثاق قرار پایا. کیونکہ میثاق کے اندر طرفین دو افراد ہوتے ہیں، ایک وعدہ لینے والا، ایک وعدہ کرنے والا. جب دونوں نے مل کر معاہدہ کیا تو خدا نے سوال کیا کیا بھول گیا؟ الم اعہد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا؟ اچھا کیوں شیطان کی عبادت نہیں کرے گا؟ پھر اگلے جملے میں انہ لکم عدو مبین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اس لیے کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے؟ اور فرمائیے گا وعدے کا دوسرا حصہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور کیا یہ بھی وعدہ میں نے تم سے نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ. شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور میری عبادت کرو گے، اس لیے کہ شیطان کی عبادت
اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت اس لیے کرنی ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب چند نکات اس کے اندر بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا وہ یہ کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لوگ سورج کے سامنے جھکے، چاند کو معبود بنایا، آگ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، گائے کو پوچھتے ہیں آج بھی، اور اس طرح بہت سارے مکاتب ہیں جو کائنات کی مختلف چیزوں کے سامنے جھکے ہوئے۔ لیکن شاید یہ مشکل سنا ہو کہ کوئی شیطان کو سجدہ کر رہا ہو، اور فرمائیے کیا کہنے کہ کہیں شیطان مجسم بن کر آ گیا ہو اور شیطان کی پرستش کی جا رہی ہے، جبکہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اے پروردگار، یہاں تو ہمیں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ ہاں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کوئی چاند کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی معبود خدا کو آگ کو بنائے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گائے کو خدا بنایا ہوا ہے، لیکن شیطان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ قرآن کی اس آیت نے عبادتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک میں کہا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے، دوسری میں کہا کہ میری عبادت کرنی ہے۔ خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی عبادت کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارے ایسا نگرانی ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ اتفاق سے شاید ایک دو بندے ہی ایسے ہیں جو آج ایک دن میں ایک مجلس اعزا میں تھے اور وہاں اس نقطے کو عرض کیا تھا۔ امام زین العابدین سے مخصوص ہے، باقی مجموعہ میرے لیے نیا ہے تو وہ نقطہ عرض کرتا ہوں۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دلیل ہے جو خدا نے دی۔ شیطان کی پرستش نہیں کرنی ہے تمہیں، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو۔ کیوں؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہاں لکھا ہوا کھلا دشمن ہے؟ قرآن میں واضح ہے۔ خلق کیا حضرت آدم کو، کہا پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے خاک سے بنایا ہے۔ شیطان کیا تصور کر رہا تھا کہ خاک مفضول ہے، اور فرمائیے گا، اور آگ افضل ہے۔ وہ افضل اور مفضول کے چکر میں ہی اڑا رہا، یہ نہیں سوچ رہا کہ افضل کا بھی خالق اللہ ہے، مفضول کا بھی خالق اللہ ہے۔ سبحان اللہ، دونوں کو خلق کرنے والا وہ ہے جو مجھے حکم دے رہا ہے کہ اسے سجدہ کر۔ نہیں کیا سجدہ؟ خدا نے سوال کیا، ما منعک ان تسجد، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا یہ وجہ ہے۔ کہا فخرج انک من العالین، ابا واستکبر، تو نے تکبر کیا، انکار کیا، تو نے تکبر کیا، اس وجہ سے فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اچھا وہ خدا کی بارگاہ سے نکل گیا، جانے لگا، کہنے لگا پروردگار توجہ میری طرف رکھیے گا، کام کاج ہوتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری طرف توجہ رکھیے۔ کہنے لگے کہ پروردگار مجھے زندگی چاہیے، مہلت چاہیے۔ پہلے کہا نکل جا، پلٹ کے کہنے لگا پروردگار مہلت چاہیے۔ تو کیوں مہلت چاہیے؟ کہا میرا جو اسٹیٹس تھا، جو میرا مقام تھا، جو میرا مرتبہ تھا، اس آدم کی وجہ سے گیا، اب میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا، نہ اولاد آدم کو۔ میں کیا کرے گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اسے ورگلاؤں گا، نہ فقط اسے، اس کی پوری آل کو ورگلاؤں گا۔ اور فرمائیے گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اجمعین کا لفظ ہے، تمام اولاد آدم کو ورگلاؤں گا۔ وہ کیسے ورگلائے گا؟ کہا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ یہ چار اطراف ہیں جس کا شیطان نے ذکر کیا کہ میں اسے دائیں سے بھی ورگلاؤں گا، اسے بائیں سے بھی ورگلاؤں گا، آگے سے بھی ورگلاؤں گا، پیچھے سے بھی ورگلاؤں گا۔ الا عبادک المخلصین، سوائے کچھ بندوں کے۔ وہ کون ہے؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چار اطراف کا ذکر کیا اس نے، دائیں بائیں پیچھے آگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ جائیے کسی بھی علم کے اندر، ریاضیات کے علم کے اندر دیکھیے، ڈائریکشنز، اطراف، سمتیں چار نہیں ہیں، 6۔ سبحان اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے۔ لیکن شیطان نے کیا کہا کہ میں دائیں سے ورگلاؤں گا، بائیں سے ورگلاؤں گا، آگے سے ورگلاؤں گا، پیچھے سے ورگلاؤں گا۔ لیکن اس نے اوپر اور نیچے کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ نیچے اور اوپر کا تعلق رب کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی سجدہ کر کے نیچے جھکا جاتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کا مطلب
کہ وہ جو میثاق ہے، جو وعدہ ہے، اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، خدا کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑنا ہے۔ خدا نے کہا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تجھے میری عبادت کرنی ہے کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو مفسرین نے ارشاد فرمایا اس میثاق کی پہلی تفسیر پروردگار عالم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے، اور اس تعلق کے جوڑنے کی پہلی عملی تفسیر کا نام ہے نماز۔ اس لیے کہ نماز وہ صورت ہے کہ جس میں انسان کی پیشانی جھکتی بھی ہے اور ہاتھ اٹھتے بھی ہیں دعا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آیا ایک شخص اور کہنے لگا یا رسول اللہ سب کچھ پسند ہے، آپ کا دین بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا نماز۔ یہ جو پیشانی ہے نا، یہ جھکانا سمجھ میں نہیں ہے، باقی بہت اچھا ہے، ہم اپنا جو مال ہے وہ رائے خدا میں صرف کرنے کے لیے تیار ہے، جو کچھ لے لیجیے لے لیجیے، لیکن یہ جو پیشانی کا جھکانا ہے، دیکھیے یہ انسان کی سب سے بڑی عزت ہے، یہ سب سے یہی اس کی عزت ہے۔ اس کو خاک میں ملاتا ہے تب بندہ بنتا ہے، واہ واہ واہ، تب بندہ بنتا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت رسول اسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ خدا ایسے دین کو پسند ہی نہیں کرتا جس میں سجدہ نہ ہو۔ واہ واہ، سجدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ اول من سئلت بہ یوم القیامت فہی الصلاۃ، پہلی وہ شے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ان قبلت قبلت ما سوا وان ردت ردت ما سوا، اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، اور اگر نماز خدا کی بارگاہ میں رد ہو جائے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی بہترین مثال سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، کیونکہ قسم بخدا ممبر سے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، کیونکہ رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے۔ بھائی دو چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک کتاب ہے، ایک کتاب کی عملی تفسیر ہے۔ یہ ظاہراً دو وجود ہے، ایک کتاب ہے اور ایک شخصیات ہے، حقیقت میں ایک ہی ہے۔ یعنی اگر اہل بیت کتابوں میں ہوتے تو قرآن ہوتے، قرآن اگر مجسم ہوتا تو محمد و آل محمد ہوتے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ شخصیات میں دیکھیں جس ہستی کا تذکرہ کرنا آج مقصود ہے، امام زین العابدین وضو کرتے تھے تو روایت کہتی ہے کہ آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ راوی نے سوال کیا مولا یہ آپ وضو کرتے ہوئے کانپتے کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے محسوس نہیں کیا میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ یہ مثال اس طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم جب کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو جو سامنے والا جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو اسی کے مطابق مینٹین کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی بندہ اسٹیٹس رکھنے والا، عہدہ رکھنے والا اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے کو اسی کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ نماز وہ جگہ ہے کہ جہاں اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں جو سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، تو کس انداز سے جانا ہے امام زین العابدین سکھا رہے ہیں۔ اور یہی میثاق کی پہلی سیڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز، خدا سے ملاقات، خدا سے راز و نیاز۔ معصوم نے خود کلمات الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ بندہ جب آتا ہے، اور فرمائیے کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ پروردگار اتجل فیہا من یفسد فیہا، تو اس کو خلق کر رہا ہے کہ جو زمین میں جا کے فساد کرے گا۔ خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ڈر گئے تو کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا سکھایا اتنا جانتے اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بندہ مومن اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے تو اس وقت پروردگار عالم انہی فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ انسان جس کو میں نے خلق کیا ہے۔ سجدے کے وقت خدا انسانیت کی خلقت پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ دیکھو میں نے اسے خلق کیا، یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ بہت پسند ہے پروردگار عالم کو۔ اور تیزی سے آگے بڑھا اللہ نگرانی قدر، یہ میثاق کی پہلی تفسیر تھی۔ دوسری تفسیر عرض کروں جو علماء نے بیان کی وہ کیا ہے کہ اس سے مراد خود ذات رسول خدا ہے۔
میثاق سے مراد پہلی سیڑھی اللہ سے تعلق، دوسرا رسول سے تعلق. یہ کیوں بیان کر رہا ہوں میں؟ یہ اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ہی درمیان میں کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ بھول گئے کہ نہ انہوں نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے نہ کبھی اللہ کو دیکھ سکیں گے. کیا کہ اللہ کو اگر ہم نے پہچانا ہے تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے پہچانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمائیے گا میں اور آپ کہاں اللہ کو جانتے تھے؟ یہ نبی ہے جنہوں نے تعارف کروایا. یہ بڑی منزل ہے. یہ میثاق کا دوسرا حصہ ہے. رسول اسلام آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا. سفر کرتے ہوئے یہودی کے ہاتھ میں بکری تھی. کہنے لگا میں یہ بکری بیچنا چاہتا ہوں, آپ خریدیں گے؟ رسول نے کہا جی بالکل. قیمت دے دی. یہودی نے کہا یا رسول اللہ احتراماً, یا رسول اللہ آپ چونکہ قیمت تو مجھے دے چکے ہیں, مالک تو آپ بن چکے ہیں بکری کے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مدینے تک آپ کو زحمت نہ ہو تو بکری کی رسی میرے ہاتھ میں دیجیے, میں اس کو لے کے چلتا ہوں. کوئی عرض نہیں, لے کے چلیے. جب مدینے پہنچ گئے تو رسول نے کہا کہ رسی میرے حوالے کرو. کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں تم سے خرید چکا ہوں, بکری کا مالک بن چکا ہوں. کہا کون گواہ ہے آپ کا؟ اور فرمائیے گا کہا کون ہے گواہ آپ کا؟ میں نے تو نہیں بیچی آپ کو. اتنے میں صحابی آ رہے تھے. صحابی کو بلایا اور کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ بکری نہیں دوں گا, تو بتاؤ کیا کریں؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ چونکہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں, اور فرمایا وہاں تو کوئی تھا نہیں, تو آپ نے بتایا ہے کہ غور فرمائیے کہ جو رسی ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں ہے, اور ایک فقہ کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں مال ہے مالک وہی ہے. رسی اس کے ہاتھ میں تو مالک وہی ہے. جو ہے آپ حضرات کی ٹھیک ہے. چلو بھائی آپ سائڈ ہو جائیں, اتنے میں دوسرے صحابی آئے. ہمیں کیا ہوا؟ کہ یہ معاملہ ہوا, آپ فیصلہ کرو. کہ یا رسول اللہ رسی اس کے ہاتھ میں, مالک وہ ہے. اور فرمائے گا اتنے میں جناب حذیفہ آ رہے تھے. جیسے حضرت حذیفہ کو آتے ہوئے دیکھا رسول اللہ نے بلایا, کہا حذیفہ ذرا قریب آؤ. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا فیصلہ یہ طے پایا ہے, میں نے اس کو قیمت دے دی لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نہیں دوں گا. کہا یا رسول اللہ بکری آپ کی ہے. کہا یا رسول اللہ بکری آپ کی ہے. کہا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاتھ میں اس کے رسی تھی, وہ مالک بنا, گواہ چاہیے, دو چاہیے, وہ چاہیے, وہ چاہیے. یہ سب کچھ آپ ہی نے تو سکھایا ہے ہمیں, آپ ہی کی زبان تو وہ سیکھے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مالک آپ ہیں تو اس کا مطلب مالک آپ ہی ہیں. درود بھیجیے محمد. دین ہم نے آپ سے لیا ہے اور اب آپ سے ہی ہم گواہ مانگیں. اللہ غور فرمائیے گا, آپ نے ہمیں دین دیا ہے, آپ نے سکھایا ہے کہ کسی بات کے لیے 2 گواہ چاہیے, اور اب آپ کو ہی بولیں کہ گواہ لائیے. اور فرمائیے گا یہ اشارہ ہے کہ کل پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو صادقین بنا کر مباہلہ کے اندر بھیجا تھا, اور ہم کل آ کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی گواہ بھی ہے آپ کے سند کے طور پر. درود بھیجیے محمد والے. تو رسول ہے کہ جن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے, اور اسی معنی میں کہ جس معنی میں وہ رسول ہیں, جو ان کا حق ہے اس کے مطابق. اور اس کی تیسری اور آخری تفسیر, اور اس کے بعد میں مجلس کے نتیجے کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا, وہ یہ ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں بارہا فرمایا, اور آیت اللہ العظمیٰ صاحب الپائیگانی کا یہ جملہ ہے, آپ نے ارشاد فرمایا رسول نے اپنی زندگی میں یہ جملہ 120 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا مطلب اللہ اور رسول کے بعد جس سے میثاق اور رشتے کو جوڑے رکھنا ہے وہ محمد والے محمد علیہ السلام ہے, وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. خود ایک مقام پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت نہ کرو. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں اللہ کی مضبوط رسی سے مراد میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم.
इंसान की हदीस गिरानी है। आपने इरशाद फरमाया कि लविज्तमा अन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। अगर पूरी इंसानियत अली की मोहब्बत में जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। अल्लाह खुशनसीब मौलाए कायनात बिलान सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप खुश नसीब हैं और हर वो शख्स खुश नसीब है कि जो अहल बैत का आशिक है, अहल बैत का मुहिब है। इसलिए कि रसूल खुद अहल बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। कभी अली के लिए फरमाया अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। कभी कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नत के जवानान के सरदार हैं। कभी बिलखुसूस इमाम हुसैन के लिए कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कभी जनाब ज़हरा के एहतराम में खड़े होकर बता दिया कि ये बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं हो रहा, अल्लाह के तोहफे के एहतराम में खड़ा हो रहा हूँ। जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो तोहफा क्या था? शहजादी के सर मुबारक पर बोसा दे के रसूल इस्लाम ये इरशाद फरमाते थे कि मुझे फातिमा ज़हरा से जन्नत की खुशबू आती है। ये वो है जिनके एहतराम में रिवायात ये कहती है कि रसूल मस्जिद नबवी से निकलते थे और हमारे लिए रसूल की जो अमली जिंदगी है वही हुज्जत है कि आप आते थे और जनाब ज़हरा के दरवाजे पर खड़े होकर ये कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदनुर रिसाला, ऐ नबुव्वत के घराने तुझ पर मेरा सलाम हो। सलाम भेजने वाला वो है जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने पूरी कायनात को खर्च किया है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। तो अब इसका सिला क्या है? बस ये सिला सुनिए, यही मजलिस का पैगाम है और आपकी ज़हमत तमाम अजरुकुम अल्लाह परवरदिगार आलम आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इसे जरा बारीक बीनी से समाअत फरमाइएगा। शहाबुद्दीन ज़हरी एक नाम गुजरा है और मैं अक्सर मसाइल में उनकी एक रिवायत को बयान करता हूं, लेकिन इनकी फजीलत की भी एक रिवायत है। ये वो है कि जो उस जमाने के बादशाह के सरकारी आलिम भी थे। ये वही जमाना जिस जमाने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदगी बसर कर रहे थे। उस जमाने की हुकूमत के सरकारी आलिम थे और फरमाया, लेकिन उसके बावजूद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की बाज़ किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि शहाबुद्दीन ज़हरी अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कोई रिवायत नकल करे तो समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल 100% सही है। यानी इमाम के इतने करीब थे कि इमाम से रिवायात बहुत ज्यादा नकल किए इन्होंने। और अगर आप फजाइल की किताबें पढ़ें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तो आपको मुताबिक मकामात पर मिलेगा कि ज़हरी से नकल है, ज़हरी से नकल है, वो यही है शहाबुद्दीन ज़हरी। और फरमाइएगा इनके एक दोस्त थे और दोस्त भी वो कौन सा दोस्त? अगर आप में से बाज अफराद इस जानिब हो मुतवज्जे कि 18 गदीर के दिन कुछ इबादतें हैं जो मखसूस हैं और किताब मफाती के अंदर एक इबादत का तज़किरा है। वो क्या है कि मोमिनों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे के भाई बने। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। यानी जिस तरह मौला के हाथ पर हाथ रख के कहते हैं ना कि मौला आप हमारे इमाम बने हो, इसी तरीके से मोमिनों को अपना भाई बनाइए। जिस तरह रसूल ने भी अखुवत कायम की मोमिनों के दरमियान। सुभान अल्लाह। वो अलग बात है कि अली को अपना भाई बनाया था। सुभान अल्लाह। तो अखुवत कायम कीजिए। अच्छा वो जुमले अरबी में क्या कहा जाता है उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ बच्चों के लिए कि तू मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में भी। अगला जोड़ा बड़ा महंगा, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक तुझे अपने साथ में ले जाऊं। वाह वाह वाह। यानी मोमिन के बारे में जो रिवायात है वो यही कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना होता है, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। वाह 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 वाह। कि मोमिन का मोमिन के साथ रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि ये वादा करते वक्त भी न घबराए, जबकि कयामत कोई मामूली चीज नहीं है जहां अंबिया कहेंगे नफसी नफसी हमारी जान बच जाए। क्या कह वहां ये मोमिन दुनिया में वादा करता है कि मैं तुझसे वादा करता हूं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुझे अपने साथ में ले जाऊंगा। और फरमाया जनाब ज़हरी कहते हैं कि मेरा ऐसा ही एक भाई था जिसे मैंने खुदा के लिए अपना भाई बनाया था। वो मुझसे मिलने के लिए आया, कहने लगा कि ज़हरी मैं जिहाद पर जा रहा हूँ, रूमियों से जंग हो रही थी उस जमाने। कहा मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ और दुआ करना कि मुझे शहादत मिले। अच्छा ज़हरी खुद बहुत बड़े ख्वाहिशमंद थे कि शहादत मिले,
لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیات تھی تو وہ جہاد پر نہیں جا سکے، فوج میں ان کے دوست چلے گئے، اور بہت ہی زیادہ عشق تھا ان دونوں دوستوں کے درمیان، بہت زیادہ بھائی چارہ تھا۔ جب اس ظاہری کو یہ خبر ملی کہ وہ شہید ہو گیا تو یہ رویا بھی اور رشک بھی کیا، فخر بھی کیا کہ میرا بھائی جسے میں نے اللہ کے لیے اپنا بھائی بنایا تھا، اللہ نے اسے شہادت کے درجے پر فائز کیا، یقیناً جب وہ جنت میں جائے گا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور رشک کا مطلب یہ ہے کہ چاہتے تھے کہ میری زندگی بھی شہادت پر ختم۔ کافی دن تک ظاہری گریہ کرتے رہے، روتے رہے اپنے دوست کی جدائی پر، اور آپ بخوبی واقف ہے کہ اگر کسی بات کو آپ اپنے ذہن پر لے لیں تو وہ چیز آپ کو رات کو خواب میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک نفسیات ہے۔ جب رات کو وہ خواب میں سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا وہ دوست سامنے سے ہے۔ اس نے اسے پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میں جہاد کرنے گیا تھا، شہید ہوا، لیکن مجھے شہادت کی وجہ سے جو اجر روایات میں ہے وہ تو ملا، لیکن میری بخشش محبت محمد و آل محمد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے جو مجھے مقام عطا کیا وہ محبت محمد و آل محمد کی وجہ سے، جس کا تذکر میں کر رہا تھا اہل بیت کی محبت۔ غور فرمائیے گا۔ اچھا کہا اچھا جزا میں ملا کیا؟ ظاہری نے سوال کیا، کہا اللہ نے مجھے جنت میں 1000 سال کی مسافت تک کا فاصلہ، یہ روایات میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم آج کل کلومیٹرز کے مطابق کسی فاصلے کو ناپتے ہیں، پرانے زمانے میں وقت کتنے دن لگیں گے، کتنا عرصہ لگے گا، اس طریقے سے ناپا جاتا تھا۔ بھائی یہاں سے کوفے سے مثلاً شام کا فاصلہ جو ہے 15 دن ہے یا 16 دن ہے، اس طریقے سے۔ تو اس نے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے 1000 سال کی مسافت، یعنی ایک بندہ اگر 1000 سال تک چلتا رہے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ کہا جنت میں اللہ نے مجھے اتنا ایریا جو ہے وہ میری ملکیت قرار دی ہے، 1000 سال اتنی میری ملکیت خدا نے مجھے قرار دی ہے، وہ میرے لیے۔ جب ظاہری نے یہ سنا تو وہ پہلے ہی ایک تو شوق شہادت میں بےتاب تھا، اور پھر اب جو جزا سنی تو اور بےتاب ہو گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بھی شہادت ملے۔ غور فرمائیے نتیجہ مجلس ہے، میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بھی شہادت ملے۔ تو کہنے لگے نہیں ظاہری، تمہارا مقام مجھ سے بھی افضل ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ظاہری تمہارا مقام مجھ سے بھی افضل ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم ہر جمعے کے دن امام زین العابدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہو۔ ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور فرمانے اچھا یہ اس سے آپ کہیں ہو سکتا ہے پہنچے ہو، میں ابھی انشاءاللہ آپ کے اذہان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا تم ہر جمعے کے دن امام زین العابدین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہا ہاں جاتا ہوں۔ کہا ایک دوسرا یہ کہ تم امام کے جملے لوگوں تک پہنچاتے ہو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ احادیث، امام کے اقوال، امام کی احادیث تم ان کے چاہنے والوں تک پہنچاتے ہو؟ کہا اور کہا جتنی دیر تم امام زین العابدین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہو؟ درود بھیجیے محمد والے۔ کہا یہ کچھ تمہارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہارا درجہ مجھ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ مجھے 1000 سال کے فاصلے کی جو فاصلہ ہے اس کا مالک بنایا ہے، اور تجھے 1,00,000 سالوں کے مسافت کے فاصلے کا مالک بنایا ہے اللہ نے۔ اب آپ غور فرمائیے یہ چہرے میں دیکھنا کیا ہے، یہ چہرے میں دیکھنا کیا ہے؟ تو وہ حدیث ذہن میں رکھیے جو رسول اسلام سے منقول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو یہ کوئی اور علی نہیں ہے، یہ وہی اہل بیت کے علی ہے۔ کبھی محمد بنتے ہیں، کبھی علی بنتے ہیں، کبھی حسن بنتے ہیں، کبھی حسین بنتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل ارشاد گرامی ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ زمانے کی کروٹوں کی وجہ سے
किसी की कोई फजीलत निखर के सामने आ गई, किसी की कोई, लेकिन ये शजाअत में, ये कमालात में, ये सिफात में, ये इमामत में हर लिहाज से बराबर है। बस इनके ज़ाविये ज़मानों की वजह से बदल चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये इमाम सैयदुस साजिदीन हैं, जिनकी अज़मत और जिनके इश्क का ये नतीजा है। यकीनन मैं और आप इस फर्श अज़ा पर बैठे हैं और जितने मोमिनीन बैठे हैं, दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और हमारे क़ुलूब को मोहब्बत अहले बैत से मुनव्वर फरमाए इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वो है हमारे मौला वाका जो बीमार करबला हैं, और उन्होंने इस मंजिल के अंदर जिस कदर खुदा से राबते को मजबूत करने का तरीका सिखाया है, जो आये शरीफ आपकी खिदमत में पेश करता हूं। रिवायत कहती है कि शाम गरीबा के बाद सिर्फ एक मंजिल है, एक रिवायत है जहां ये रिवायत का हिस्सा है कि जिसमें जब पानी कहीं से आया है तो फिर वो पानी अहले बैत के बच्चों में जब तकसीम हो रहा था तो शहजादी ज़ैनब पानी नहीं पी रही थी। वहां फकत वहां ये रिवायत मिलती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े और कहने लगे कि बुढ़ी अम्मा आप पानी पी लीजिए। बस इसके अलावा रिवायत कहती है कि इमाम हर वक्त सजदे में रहे हैं, सारी रात सजदे में। देखिए, इमाम का अपना एक मकाम होता है, इमाम का अपना एक मर्तबा होता है। जब शहजादी ज़ैनब का ये कमाल हो कि वक्त का इमाम उसे ये कहे कि मेरी बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब की दुआओं में मत भूलना, तो जब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसे हालात में नमाज शब अदा कर रही हो तो हुज्जत खुदा की इबादत का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, कैसी इबादत होगी जब कोई गरीब आया, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। यानी अगर इमाम को पहली अज़ियत भी जो करबला में दी गई है जिस्मानी तौर पर, वो ये थी कि इमाम अलैहिस्सलाम एक मुसल्ला इबादत पर थे और इमाम के बिस्तर को खींच लिया गया था। इमाम की पेशानी जमीन करबला पर लगी और इमाम की जुबान से कलिमात आए कि सुब्हान रब्बिल आला वल हम्द। इन्हीं कलिमात के साथ इमाम की शब गुजरी है और इन्हीं कलिमात के साथ इमाम की सुबह हुई है। बीमार थे, शाम गरीबा की रिवायत आपके ज़हन में है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी मुसीबत है। इमाम बीमार थे, जब जनाब ज़ैनब ने जगाया था, कहा बेटा तुम्हारा बाबा मक्तल में तो गया है, पलट कर नहीं आया है, बेटा उठो जरा खबर लो। तो मेरे मौला ने क्या जुमला कहा, तारीख में लिखा, अम्मा मुझे सहारा दीजिए। क्या मतलब, 22 साल का जवान अगर सहारा मांगे, इसका मतलब पैरों पे खड़े होने की ताकत नहीं थी ना। इतने बीमार को अगर खारदार तौब भी पहना दिए जाएं, हाथों में हथकड़ियां भी डाल दी जाएं और पैरों में बेड़ियां, और ऐसी ही कैफियत के अंदर मेरे बीमार इमाम को लाशों के ऊपर से गुजारा गया है। रिवायत कहती है, शहजादी ज़ैनब कहती है कि अगर मैं अपने आप को नाके से न गिराती तो ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवाज कर जाए कि जब उसने अफसरदगी के आलम में अपने बाप का पामाल लाशा करबला की तपती हुई रेत पर देखकर यकीनन दिल में ये जुमले होंगे, बाबा अल्लाह किसी जवान को ये मंजर न दिखाए कि बाप का पामाल लाशा करबला की तपती हुई रेत पर हो और बेटे के हाथों में हथकड़ियां हो। उसे इस बात की इजाजत नहीं है कि बाप को गुस्ल कफन देके और उनको उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ सके। क्या ये कम मुसीबत है? ये मुसीबत है, और मुसीबतें आज की शब इमाम की शहादत की शब है। कितनी मुसीबतों का बयान हो, लेकिन आइए हम इमाम से खुद ही पूछें। इसी कैफियत में इमाम कूफे भी गए हैं, इसी कैफियत में इमाम कूफे के बाजार में भी आए हैं, इसी कूफे में इमाम इसी कैफियत के अंदर बाजार कूफा के बाद दरबार कूफा में आए हैं। रिवायत कहती है किसी ने सवाल किया था कि ऐ मेरे मौला, हमने देखा कि जब आप इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए तो आपकी गर्दन झुकी हुई थी, जबकि आपके चचा मुस्लिम तो बात कर रहे थे आंखों में आंखें मिला के। मेरे मौला ने रोकर कहा, है पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। जब मेरा चचा आया था अकेला था, लेकिन जब मैं दरबार में आया तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम दरबार में मेरे साथ थी, नबी ज़ादियां मेरे साथ थी, अली और फातिमा की बेटियां मेरे साथ थी कि जिनके सर पर रिदाएं नहीं थी, जिनके सरों पे चादरें नहीं थी। ये अज़ियत है मेरे बीमार इमाम की। गैरतमंद इमाम की सलाम पेश करें आज मेरे मौला आका को अजीजों। और फिर कर कूफा से शाम का फासिला, और ये शाम की क्या मंजिल है। करबला के दर्द कुछ कम थे। जब किसी ने कहा मौला शहादत तो आपका विरसा है,
اب یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ فقط اتنا اشارہ تاکہ مصیبت سمجھ میں آئے۔ میرے مولا نے کہا ہاں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا ہمارے گھر کی خواتین کو بے مکنا اور چادر بازاروں میں پھرانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ ہمارے خاندان کی خواتین کو تماشائیوں کے ہجوم میں لے جایا جائے؟ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا اس پورے سفر میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اکبر کی موت کا تذکرہ نہ کیا، علی اصغر کا تذکرہ نہ کیا، عباس کے کٹے بازوؤں کا تذکرہ نہ کیا۔ جب پوچھا مولا سب سے بڑی اذیت، تو کہنے لگے الشام الشام الشام، ہائے زین العابدین کو شام نے بوڑھا کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ میرا مولا جب پلٹ کر مدینے آیا تھا تو مدینے سے کچھ فاصلے پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اگرچہ یہ 8 ربیع الاول کی روایت ہے، لیکن امام کی مظلومیت کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مدینے سے جو استقبال کے لیے آئے وہ حضرت محمد حنفیہ تھے۔ آ کر مجمع کو دیکھ کر ادھر ادھر پوچھنے لگے کہ میں نے سنا کہ بچ جانے والوں میں میرا بھتیجا زین العابدین بھی تھا، بتاؤ زین العابدین کہاں ہے؟ ایک جھکی ہوئی کمر اٹھی، گردن کو اٹھا کے کہنے لگے چچا میں ہوں آپ کا بھتیجا زین العابدین۔ اے میرے بھتیجے کیسے بوڑھا ہو گیا، یہ بال کیسے سفید ہو گئے، یہ کمر کیسے جھک گئی؟ کہنے لگے چچا مجھے شام کے بازار نے بوڑھا کر دیا۔ زینب کی طرف انگلیاں اٹھا کے لوگ کہہ رہے تھے یہ علی کی بیٹی زینب ہے، ام کلثوم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ بیٹی ہے علی ابن ابی طالب کی، بس شام کے بازار نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ شہادت کا آخری جملہ اور آپ کی رحمت تمام عزیزوں، روایت کہتی ہے کہ ولید بن عبد الملک نے میرے مولا کو زہر دلوایا اور میرے مولا اپنے بستر پر تڑپ رہے تھے، زہر کا اثر جسم میں سرائیت کر چکا تھا اور میرے مولا تڑپتے ہوئے کہنے لگے میرے بیٹے باقر ذرا میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ اسرار امامت سونپے، وصیتیں کی ہیں، آئندہ کی زندگی کا لائے حمل بتانے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے باقر ذرا مجھے سہارا دو، مجھے خاک پر لیٹنا ہے، مجھے بستر سے اٹھاؤ، مجھے خاک پر لٹاؤ۔ بابا آپ تکلیف میں ہیں، بابا آپ اذیت میں ہیں، خاک پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا مجھے اپنا بابا حسین یاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں زندگی کی آخری گھڑی اسی طرح گزرے خاک پر جس طرح میرا بابا حسین خاک کربلا پر اس دنیا سے گیا۔ الا ولعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ سب مل کر انشاءاللہ امام زین العابدین سے توسل کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیجئے، دعا کریں پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے اس میثاق کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ برادر محترم نادر بھائی کی ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ فرش عزا بچھا مومنین تشریف لائے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ ہماری پہچان ہے پروردگار زمانے کے امام کی عزت کا واسطہ کائنات میں جہاں جہاں عزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ حق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص بیمار کربلا کا تذکرہ ہے تو یہاں جتنے بیمار ہیں جس بچے کے لیے دعا کی گئی، بالخصوص ہمارے برادر محترم نادر بھائی، ان کی اہلیہ ان کی بچیاں دو، ان کے لیے دعا کی التماس ہے۔ ان کے خانوادے کے لیے آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی بیمار ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا سب کو شفائے کلی عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما، سب مشکلات کو آسان فرما، بالخصوص نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ حق محمد و آل محمد پروردگار سے اس فرش عزا پر اپنی کوتاہیوں کا اظہار کر